السلام علیکم. آپ کے اپنے چینل ایکولوجی 97 کے ساتھ میں ہوں اشرف جاوید ملک. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کی خدمت میں جس طرح کی یادیں لے کر آتا ہوں اور جس طرح کے پروگرامز میں پیش کرتا ہوں ان کا تعلق ہماری ثقافت سے ہوتا ہے، ہمارے دیش کی مٹی سے ہوتا ہے اور مضافات کے ان لوگوں سے ہوتا ہے جن کی ایک معرفت ہے، ایک جان پہچان ہے معاشرے میں. بظاہر فقیروں کا بھیس بدلے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر سونے جیسا دل ہوتا ہے اور ان کی باتیں سن کر اندازہ ہوتا ہے کہ زندگی یہاں رواں دواں ہے. اور ایسے لوگ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں بہت نایاب ہو چکے ہیں. آج ہماری ملاقات ہو رہی ہے عبدالباسط صاحب سے. رانا عبدالباسط ان کا نام ہے اور یہ ملتان میں کارپینٹر ہیں، بہت بڑے مکینک ہیں گاڑیوں کے، اور غالباً 1975-76 سے یہ ملتان میں گاڑیوں کا کام کر رہے ہیں. اور آج ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی رانا صاحب، خوشی ہوئی کہ آپ ادب سے وابستہ ہیں اور آپ کا جو انداز گفتگو ہے اس سے بھی میں متاثر ہوا. آپ ہمارے جو لسنرز ہیں انہیں تھوڑا سا اپنا تعارف کروائیے کہ آپ نے کہاں تک تعلیم حاصل کی اور یہ جو ادبی ذوق ہے یہ کیسے پیدا ہوا. مطلب میرا تعلیم تو میری بالکل واجبی سی ہے. میں نے صرف 3 جماعتیں پڑھی ہوئی ہیں. ماشاء اللہ. تیسری سے میں نے اسکول کو چھوڑ دیا، خیر بات کہہ دیا. سکول تو چھٹ گیا لیکن مجھ سے کتاب نہ چھٹ سکی. بہت بڑی بات کی آپ نے. اصل بات تربیت ہے. کتاب جو تھی نا، میں اس سے جدا نہیں ہو سکا. اور جو میں نے پہلی کتاب پڑھی تھی وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ نسیم اجازی کی ایک کتاب تھی، اور تلوار ٹوٹ گئی. جی، ان کی اور بھی ہیں، خاک اور خون ہے جیسے. پھر اس کا میں نے دوسرا حصہ معظم علی بھی پڑھا. جی. بس وہاں سے پھر کتاب کو میں نے اپنا لیا. بنیادی طور پہ سکول تو نہ جا سکے لیکن کتاب کے ساتھ چلتے رہے. اور میں نے نسیم اجازی صاحب کی لکھی ہوئی تمام کی تمام تصانیف جتنی بھی انہوں نے لکھی الحمدللہ میں نے ساری پڑھی. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ادب جو ہے جہاں تاریخ اور ثقافت کی بات کرتا ہے وہاں ہمارے جو مزاج کے اندر ایک رومان ہے یا محبت ہے یا ہمارے سماج میں جو ناانصافیاں ہوتی ہیں ان سب کو ادب جو ہے پروجیکٹ کرتا ہے، دیکھیں جی، محسوس کرتا ہے. الفاظ کی جو کاٹ ہے وہ ہیرے سے زیادہ ہے. صحیح. اگر کوئی سمجھے شاید میں اپنی بات بڑے اچھے طریقے سے نہ آپ کو بیان کر سکوں. الفاظ کے دانت نہیں ہوتے ہیں، یہ پھر بھی کاٹ لیتے ہیں. بڑی بات. اور آپ کمال نسیم اجازی کا جو ہے نا، آپ ان کی کتاب کو پڑھتے ہوئے 1 گھنٹہ اگر آپ نے مطالعہ کر لیا نا، بخدا آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ 1400 سال پہلے یا 1200 سال پہلے کا جو واقعہ وہ نقل کر رہے ہیں، آپ اس جگہ پہ اس کا حصہ محسوس کریں گے. صحیح. تو جو ادب ہے نا جی، یہ تو انسان کی اس حص کو بیدار کرتا ہے جو کہ معاشرے کی ناہمواریوں نے سلا کے روند کے رکھ دی ہوتی ہے. آپ کا اسلوب شاندار ہے، بات کرنے کا انداز بڑا تو دل کو بھانے والا ہے. میں جو کچھ نہیں کر سکا، پھر میں نے وہ اپنی جو سوچ تھی کتاب سے دوستی کی، معاشی طور پہ ہم مستحکم نہیں تھے مائیگریشن کے بعد، صحیح. پھر وہ میں نے اپنی اولاد کے کاندھے پہ رکھ کے، میں نے کہیں ایک جگہ پڑھا تھا کہ انسان لڑکے کی خواہش کیوں کرتا ہے. میں نے بہت سے لوگوں کے پڑھے تراشے اور ان کے جو تھے اقوال. ایک میرے دل کو بڑا بھایا کہ انسان لڑکے کی خواہش اس لیے کرتا ہے کہ جو وہ خود نہیں کر سکتا
وہ اپنی خواہشات کی بندوق اپنی اولاد کے کاندھے پہ رکھ کے چلانا چاہتا ہے. صحیح صحیح، یعنی جو خواب وہ دیکھتا ہے ان کی تکمیل وہ اپنے ہاں اولاد جی، جو وہ خود نہیں کر سکا ہوتا. ترقی یا تربیت کی صورت جی میں ہاں. دیکھتا ہے. تو صحیح. چونکہ مجھے بڑا شوق تھا پڑھنے کا، صحیح. حالات میرے اچھے نہیں تھے، ہم معاشی طور پہ مضبوط نہیں تھے. کیا پڑھا آپ نے؟ کتنی کتابیں پڑھی ہیں؟ میں نے جناب نسیم حجازی کے سارے پڑھے، اچھا. جتنے بھی تصانیف اس نے کی. صحیح اس کے بعد الیاس سیتاپوری کو میں نے پڑھا. صحیح اس کے بعد جناب میں نے ابو الفضل صدیقی کو پڑھا، صحیح کرشن چندر کو پڑھا. صحیح کرشن چندر. ہاں جی. صحیح. اور اس کے بعد جناب میں نے یہ اپنے ڈاکٹر شفیق الرحمان، ان کے افسانچے بہت کمال رائٹر تھے. ہوں. اسی طرح جناب بابا جی اشفاق احمد، صحیح. ان کی میں نے بہت ساری چیزیں پڑھی ہیں. اور وہ پڑھنے کے بعد آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ اس مٹی نے کیسے کیسے ہیرے جنم دیے ہیں. تو ملک صاحب، ہم نے تو ساری زندگی یہی کیا کہ جو میں کچھ نہیں کر سکا، پھر الحمدللہ میں نے اپنی اولاد پہ تھوڑا سا نگاہ رکھی اور میرے اللہ نے اس مالی کے باغ کو پھل لگا دیا جو پانی دے. میرا تو کام تھا پانی دینا. تو الحمدللہ آج میرے باقی بچے محنت آپ اپنے بچوں پہ اپنے بچوں پہ کر رہے ہیں. ان کو اپنے تعلیم دلوائی. ہاں، تو کیا الحمدللہ. کر رہے ہیں آپ کے بچے؟ میرا ایک بیٹا جی یو ای ٹی لاہور سے میکینیکل انجینئرنگ کی ایم ایس سی کی اس نے. ماشاء اللہ. اس کے بعد پھر وہ آسٹریلیا کی میلبرن یونیورسٹی نے اسے بلایا تھا. صحیح میرے پاس پیسے نہیں تھے، بینک اکاؤنٹ نہیں تھا، اسٹیٹمنٹ نہیں تھی، صحیح. وہاں ہم نے نہیں بھیجا. اللہ پاک نے احسانی کی، پھر ہونڈا اٹلس والوں نے میرے بیٹے کو رکھ لیا. 5.5 سال وہاں کام کیا. اس کے بعد پھر امریکہ کی کمپنی ہے پی سی آئی، پیپسیکو انٹرنیشنل. آج کل بیٹا میرا اس میں ہے. اس سے چھوٹی بیٹی میری پی ایچ ڈی کر رہی ہے، ایم فل میں گولڈ میڈلسٹ ہے. بہت اچھا. وہ کس شعبہ میں کر رہی ہیں پی ایچ ڈی؟ یہ سوائل سائنس ایگریکلچر میں جی. سائل سائنس سائل سائنس ایگریکلچر، مٹی کے ہاں جی. جو ٹیسٹ ہوتے جی، ہیں جی، اور زراعت میں زمین ہموار کرنا یا وہ بالکل بالکل جی. زرخیز ہے یا نہیں ہاں ہے، جی، اس حوالے سے مٹی کی جائزہ سیمپلنگ لینا کرنا ہوتا کہ ہے، اس میں سیمپلنگ میں. فصل کیسی ہوگی، صحیح صحیح اس صحیح. میں کس چیز کی کمی ہے. صحیح. اس کو یہ اور سب سے شاندار چھوٹا، شعبہ ہے. ہاں جی، جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے میرا، وہ ایجوکیشن یونیورسٹی لاہور سے اس نے BBA آنر کیا ہے. بہت اچھا. تو میرا خیال ہے کہ میں جتنا کر سکتا تھا کوشش میں نے کی. میرے اللہ نے مجھے اچھا، میں نے آپ کا مزاج دیکھا، میری گفتگو پہلے ہوئی اور میں بڑا متاثر ہوا آپ کی گفتگو سے، آپ کے مزاج سے. اور مجھے لگا کہ اپنا سماج سدھار آدمی ہے اور بڑے انسان دوست ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں آج کل جو نوجوان نسل کی تربیت ہو رہی ہے، جو کچھ وہ سیکھ رہے ہیں، انہیں کیا ضرورت ہے؟ ان کی تربیت میں کیا ہونا چاہیے کہ وہ بہتر ہوں؟ ان کے لیے بہترین اگر کوئی راستہ میری نظر میں جو ہے، جی. کتاب دوستی. میں آپ کو جس سے میں بہت زیادہ متاثر ہوا، میں نے کتاب پڑھی تھی نیشا پور کا شاہین. جی. اس کتاب کے اندر میں کہتا ہوں کہ وہ کتاب اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے ماں باپ کو، میں اپنی ماں کو اپنے ڈیلی وہ کہانی سنایا کرتا تھا. اگر وہ کوئی کتاب پڑھ لے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 100% اس کو سمجھ میں آ جائے گی کہ انسان کا کام کیا ہے اور انسان کیسے ہونا چاہیے. آج کا نوجوان جو ہے وہ زیادہ تعلیم کی طرف توجہ نہیں کر رہا، سیل فون میں زیادہ توجہ ہے اس کی. یہ تو زہر قاتل ہے سیل فون. ٹھیک ہے، ماحول بدلنے کے ساتھ، وقت بدلنے کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے. آن لائن ہو گئی ہے دنیا. کتاب کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ کتاب پڑھی جائے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو دور ہے بڑا تیز ہے اور کرونا کی وجہ سے متاثر بھی ہوئے ہیں ہم تعلیمی حوالے سے بہت. جی. تو کیا ہونا چاہیے آگے؟ دیکھیے ملک صاحب، بات یہ ہے، میں سیل فون کے خلاف نہیں ہوں. اس کا بہتر استعمال ہونا اس کا دیکھیں، پازیٹیو استعمال ہونا آپ یہ دیکھیں کہ چھری کا کام ہے کاٹنا. صحیح. اگر آپ کے گھر میں چھری نہیں ہوگی، آپ سبزی بنا سکتے ہیں؟ نہیں. کھانا بھی نہیں بنے گا آپ کے یہاں، تو آپ تو بھوکے رہ جاؤ گے. اور اگر وہی چھری کسی بدماش آدمی کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ مضر ہو جائے گی. یہی شعور ہے. اب یہ بات کر رہے ہیں، یہی شعور ہے کہ آپ کس طرح سے معاملات کو سمجھتے ہیں.
ہم اس میں بہترین جو ہمارے رہنما ہے نا جی، جی وہ یہ جو لکھاری حضرات ہوتے ہیں نا جی، یہ وہاں سے بولتے ہیں جہاں سے انسان کی سوچ عام آدمی کی ختم ہوتی ہے، یہ وہاں سے چلتے ہیں، اور اس کو جب تک اگر آپ ان کو وزٹ نہیں کریں گے، ان کو پڑھیں گے نہیں، تو آپ تو راستے پہ آ نہیں سکتے نا، کوئی آپ کو شارٹ کٹ تو ملتا ہے۔ نظم آپ سنانا چاہیں گے؟ شاعری آپ کو پسند ہے؟ شاعری تو جی بہت ساری شاعری مجھے اچھے ہیں، مجھے اس کا پروین شاکر نے کہا تھا، کسی شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی، واہ جیتوں تو تمہیں پاؤں، ہاروں تو پیا تیری، واہ 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 تو یہ کمال کر دیا۔ اسی طرح جان اہلیہ کہتا ہے کہ بے حسی شرط ہے جینے کے لیے، واہ، اور ہم کو احساس کی بیماری ہے، کیا بات، کیونکہ جو احساس کرتا ہے وہ کسی کے ساتھ بے حس نہیں ہو سکتا، بہت خوبصورت، اور جب بے حس ہو جاؤ گے تو آپ ترقی کرو گے اس کی نظر میں، اور جو انسان دوسروں کے لیے قربانیاں دیتا ہے اس کی قربانیوں کو لوگ سمجھتے ہی نہیں۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ آج کل جس طرح کے یوٹیوب چینلز چل رہے ہیں اور لوگ ریٹنگ کے چکر میں ہیں، اور وہاں ٹھیک ہے مزاح کی بات بھی ہوتی ہے، لیکن جہاں تربیت کی بات ہو، جہاں بزرگوں سے بات کر کے ہم زندگی کو سیکھنے کی طرف آئیں، یہ بہت بڑی خوش نصیبی والا معاملہ ہے۔ تو آج ہماری ملاقات ہوئی رانا عبدالباسط سے، اور بہت سی باتیں اور بہت ساری یادیں انہوں نے شیئر کی۔ ہم ان سے ایک کتاب غالباً 1956 میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بین ہو گئی تھی، جو انہیں متاثر کیا اس کتاب کی شاعری نے، خاص طور پہ اس میں جو نظمیں تھیں، اور ہم ان سے سنتے ہیں ایک نظم، اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہیں گے۔ جی سر، آپ ایک کتاب کا ذکر کر رہے ہاں جی، تھے۔ وہ ایک کتاب تھی جی میری نظر سے گزری، اس کتاب کا نام تھا دولت احساس۔ دولت احساس، دولت احساس، اس میں ایک بڑی نظم لکھی تھی اور وہ مجھے بڑی دل کو لگی۔ جی، اس نظم کا عنوان تھا چمچہ نامہ، چمچہ نام، وہ مجھے آج بھی یاد ہے، اور میں نے یہ آپ ہمارے ناظرین کو سنائیں گے؟ ہاں جی میں سناؤں گا، اور میں نے یہ 1970 میں پڑھی تھی اور مجھے آج بھی یاد ہے۔ کیا بات، اور میں تو پیدا ہی نہیں ہوا تھا 1970 میں۔ جی ہاں، تو اس میں بڑی پیاری اچھے طریقے سے شاعر نے جناب سمجھایا، ویسا کہ کیا رنگ رنگیلی دنیا ہے، کیا رنگ رنگیلے بنگلے ہیں، واہ اس رنگ برنگی دنیا میں کچھ ہاتھ یہاں پر تو رنگ لے، واہ واہ اس فاقہ مستی میں کنگلے، کیوں اکڑا اکڑا پھرتا ہے، واہ، سب چھوڑ دے دھندے تفریحی، اب کام کوئی تعمیری کر، تعمیری، کچھ اور نہیں تو یار میرے اس دور میں چمچہ گیری چمچہ کر، گیری کر، واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، جب چمچہ تو بن جائے گا ہر کام تیرا چل جائے گا، واہ چکنی چپڑی باتوں سے تو جس کا دل بہلائے گا، واہ کیا اس کو شرم نہ آئے گی، آہا، کیا تیرے کام نہ آئے گا، واہ واہ واہ، سب چھوڑ دے دھندے تخریبی، اب کام کوئی تعمیری کر، واہ، کچھ اور نہیں تو یار میرے اس دور میں چمچہ گیری کر، معلوم ہے پرمٹ کی بابت کہ پرمٹ کیسے ملتے ہیں، جب ایسے کو تیسا ملتا ہے، جب ایسے تیسے ملتے ہیں، وہ روٹ بھی چمچہ گیروں کو خیرات میں جیسے ملتے کیا ہیں، بات ہے، کیا بات ہے، سب چھوڑ دے دھندے تخریبی، اب کام کوئی تعمیری کر، کچھ اور نہیں تو یار میرے اس دور میں چمچہ کیا گیری۔ بات ہے۔ ناظرین، عبدالباسط صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی آج، اور ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ نہ صرف یہ 1976 سے یہاں ملتان میں ڈیرہ ڈا سائٹ پر ایک چوک میں شہر پہ نواں شہر چوک ہے ڈیرہ ڈا کے ساتھ، جہاں پینٹنگ کا کام کرتے ہیں۔ پینٹنگ کا کام بھی ہے ان کا، ٹینٹنگ کا بھی، اور کاروں کی مرمت کا بھی یہ کام کرتے ہیں، جو بھی نقائص ہوتے ہیں گاڑیوں کے، اور ان کا ایک نام ہے، مقام ہے، اور سب سے بڑی خوبی جو ان میں ہے وہ مجھے اچھی لگی، وہ ایمانداری سے کام کرنا ہے، اور کوئی بھی ہیر پھیر والی بات نہیں ہوتی، یہ بہت کم لوگوں میں پایا جاتا ہے وصف، اور اس کے ساتھ انہوں نے جانور بھی پالنے کا انہیں شوق ہے، دمبے اور بکریاں بھی یہ گھر میں پالتے ہیں قربانی کے لیے، اور اس کے علاوہ یہ جو ان کی محنت ہے، انہوں نے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی، اور اپنی تمام محنت جتنی بھی تھی وہ علم پر صرف کی، اس لیے کہ یہ تیسری کلاس تک پڑھے ہیں، اور اس کے بعد مزید ان کی تعلیم جاری نہ رہ سکی،
لیکن اس خواب کو انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیمی تکمیل کی صورت میں پورا کیا، اور بڑے کمیٹڈ ہیں یہ، اور ایسے لوگوں کو مل کر واقعی سر کو بلند ہوتا ہے، اور آپ کو بھی سبق حاصل ہوا ہوگا، آپ کا حوصلہ بڑا ہوگا۔ اور ہم اجازت چاہیں گے رانا عبدالباسط اور آپ کا جو ہوسٹ ہے آپ کے سامنے اشرف جاوید ملک کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ دوبارہ کسی اور اہم ملاقات کے ساتھ، کسی پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔